اتحاد کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اور نماز کے بارے میں آپ حیران ہوں گے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان کے سامنے مروان جو تھا نا وہ مدینہ میں نماز پڑھاتا تھا۔ اب جو اس کا کردار ہے وہ سنی شیعہ سب جانتے ہیں، مگر یہ دونوں اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور یہ خبر ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی ہے، اور پھر اس نماز کو دہراتے بھی نہیں تھے۔ کہتے ہیں اس کو سب و شتم بھی کرتے تھے، برا کہتے تھے، مگر نماز اس کے پیچھے پڑھتے تھے، کیونکہ اسلام اس وقت تک نہیں آپ مستحکم ہو سکتا، نہ اتحاد ہو سکتا جب تک آپ نماز ایک نہ کریں۔ اگر آپ زبانی باتیں کرتے رہنا مگر شیعہ سنی کے پیچھے نماز نہ پڑھے اور سنی شیعہ کے پیچھے، تو پھر یہ ایک خواب ہی ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ پہلے یہ ذہنہ رشتہ کہ اسلام تو جوڑتا ہی نماز سے، اگر نماز آپ اکٹھی نہیں پڑھ سکتے اتحاد کا کوئی سوال نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی 30 سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ سنی عالم کی پیچھے نماز پڑھنے میں اتنا ثواب۔ آپ حضرت کا کر پڑھیں، میری مسجد میں اگر آپ آئیں تو بالکل حرمین کا نمونہ دیکھیں گے، لوگ ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، ناف کے نیچے ہے، سینے پر ہے، کسی کو کوئی تحفظ نہیں، کوئی کسی دوسرے کو کچھ نہیں کہتا، سب جانتے ہیں کہ یہ باتیں معمولی ہیں۔ اب میرے سامنے علماء بیٹھے، میں کہوں گا کہ اگر آپ لوگ اتحاد چاہتے ہیں تو پہلے علماء بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ فروعی مسائل میں جو اختلاف ہے، ہاتھ چھوڑنا یا باندھنا، اس کا درجہ کیا ہے اسلام۔ اگر تم لوگ کہتے ہو جیسے شیعہ حضرات کی یہ مبطل صلاۃ ہے، ہاتھ باندھ لیے نماز باطل ہوگی، ثابت کرو، ائمہ اہل بیت سے اور شیعہ فقہ ثابت کرو کیوں مبطل صلاۃ ہے۔ یہ کہو ہم نہیں باندھتے، ٹھیک ہے نہ باندھو۔ سنیوں میں سے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو نہیں باندھتے، امام لیث کے پیرو جو تھے مصر میں وہ نہیں باندھتے تھے، امام اوزاعی شام میں نہیں باندھتے، اور میں خود کئی رقصوں میں کھلے ہاتھ پڑھتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ مگر یہ کہنا کہ باندھ لیے تو نماز باطل ہو جائے گی، یہ عام شیعہ کتابوں میں ایسے ہی لکھا، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کیوں باطل ہے چلوا۔ آپ یقین جانیں نماز جو ہے نا، کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ 10 سال اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں ہزاروں کے مجمع میں نماز پڑھی ہے، مسلمانوں کا اس میں اتفاق نہیں۔ آپ اس سوال کے بوجھ سے نکل ہی نہیں سکتے غیر مسلموں کے۔ آپ کہیں گے ہمیں اہل بیت نے یہ بتایا، وہ کہیں صحابہ نہیں، کافر نہیں یہ سنیں گے، وہ کہتے ہیں یار نبی علانیہ پڑھتا رہا، اس پر بھی تمہارا اتفاق نہیں۔ اس بات کو پلے باندھو اور میں ثابت کر دوں گا کہ رسول اللہ نے ہاتھ بھی باندھے اور چھوڑے بھی۔ اس لیے کوئی بات نہیں، شرارتی لوگوں نے اپنی دکانیں بنانے کے لیے ایسا کیا، ورنہ اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی ہاتھ باندھ دے چھوڑ دے۔ نماز کے کچھ اجزاء ایسے ہیں جو فرائض اور واجبات، ان کے بغیر نماز نہیں۔ جیسے آپ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، قد چھوٹے بڑے ہیں، رنگ جدا جدا ہے، بہت سی چیزوں میں فرق ہے، مگر آپ سب انسان کہلاتے ہیں۔ نماز کہلائے گی بے شک 100 طرح پڑھی جائے، جب تک یہ 6-7 باتیں رہ جائیں کہ نماز شروع کرے اللہ اکبر سے کہ ہاتھ اٹھانا بھی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت۔ اسی لیے ہمارے یہاں مسجد رحمان ہے، وہاں دونوں ریاستوں میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، پہلی مرتبہ بھی نہیں اٹھاتی۔ وہ حکومت جو وہاں چل رہی ہے یہ خارجیوں کی ایک شاخ ہے، مگر بہت نرم بہت دل لوگ ہیں مسجد رحمان کے لوگ، وہاں سلطان بھی آبادی ہے، وہاں قاضی بھی آبادی ہیں، آتے ہیں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز چالو نہیں ہوگی۔ ہاتھ آپ اٹھا رہے ہیں تو بہتر ہے، نہ اٹھائیں تو نماز کا کچھ نہیں بگڑے گا، ان کی نمازیں بھی درست ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ سورہ پڑھیں، کوئی سب مسلمان پڑھیں گے، رکوع کریں، پھر سیدھا کھڑا ہوں، پھر 2 سجدے کریں، ان کے درمیان بیٹھیں، آخر میں تشہد پڑھیں اور سلام کہیں۔ کئی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں شیعہ سلام نہیں کہتے کیونکہ وہ آدمی نے ادھر منہ پھیرا، ادھر منہ، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ افریقہ اور لیبیا وغیرہ میں جائیں، وہاں سنی جو ہیں امام مالک کے پیرو، وہ بھی منہ سیدھا رکھ کر بس السلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ سلام کہنا نماز کا خاتمہ ہے، منہ پھیرنا ادھر ادھر یہ کوئی نہیں۔ اور یہ 2 سلام اور 1 سلام دونوں اللہ کے رسول نے پھیرے، کبھی صرف منہ سامنے رکھ کر 1 سلام السلام علیکم، مالکی اتنا ہی کہتے ہیں، آپ لوگ لمبا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان سے یہ کلمہ کہنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں یہ 3 بار اس طرح کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار یہ تاکی بات ہے، نماز کے بعد کے ذکر جا رہا ہے۔ اگر کوئی شیعہ اس طرح نہ کرے نماز میں ذرا برابر فرق نہیں آتا، کچھ نہیں۔ السلام علیکم منہ سے کہنا ضروری تھا، وہ اس نے کہہ دیا، نماز ہو گئی ختم۔ اس کے بعد سنی بھی بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر 1 بار، آپ 3 بار کہہ دیتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ اس کو علماء تاکیبات کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کے ذکر اذکار ہیں،
کریں اچھا نہ کریں تو آپ بھی سمجھیں، مسائل اپنے علماء سے بھی پوچھا کریں نا. انہوں نے کہا یار آخری حق بتاؤ کہ نماز کس طرح پڑھی جائے، تو کہہ دیں گے کہ نماز ہو گئی. اس سے زیادہ اگر کوئی کرے گا تو بہتر ہے. یہ قنوت جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، میرے ساتھی پڑھ لیتے ہیں، جاتے ہیں شیعہ مسجدوں میں کہتا ہوں دوسری رکعت میں اگر رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے. یار سنی کتابوں میں بھی رسول اللہ پڑھتے تھے. آپ لوگ کہتے ہیں ہنگامی حالات میں تھے، وہ کہتے ہیں ہر وقت ہنگامی حالات میں. فرق کوئی نہیں، اٹھا لیا کرو ہاتھ. بہت معمولی باتیں ہیں، مگر اس کے لیے علماء کا سینہ کھلا ہونا چاہیے. آپ عام لوگ ہیں، سادہ ہیں، جو علماء آپ کو بتائیں گے. جب یہی کہہ دیں گے کہ سنیوں کی نماز باطل ہے، وہ کہیں گے شیعوں کی باطل ہے، اتحاد کیا ہوگا پھر؟ اتحاد کی باتیں رہ جائیں گی، ایک فنکاری، اتحاد نہیں ہوگا. نماز کھلے دل سے بغیر تحفظ کے آپ سنیوں کے پیچھے پڑھیں، سنی آپ کے پیچھے پڑھیں. ابھی علامہ صاحب نماز پڑھائیں، میں ان کے پیچھے پڑھوں گا، مجھے ذرا ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ میری نماز کو کوئی نقصان پہنچے گا. امت کی وحدت کے لیے پہلے نماز کا ایک